بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحریک انصاف کے انتہائی موقر وفد جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹریٹ میں تشریف لائے اور ہمارے اور ان کا سیاسی اتحاد کافی وقت سے ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جو مرکزی رہنما ہے مولانا محمد خان شیرانی صاحب، ان کے بقول یہ اتحاد تا حیات اور تا زندگی جاری رہیں گے۔ وقتی طور پر جو مسئلے آتے ہیں اور ان مسئلوں پر ہمارے آپس میں کبھی اتفاق ہوتا ہے، کبھی اتفاق نہیں ہوتے، وہ وقتی طور ہوتے ہیں۔ لہذا الیکشن میں بھی رابطہ جمعیت علماء اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاف کی امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے، اور میں خود بھی ایک حلقے سے الیکشن میں کڑا تھا، لیکن تحریک انصاف کی امیدوار کے حق میں دستبردار ہوا۔ ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہے، وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہے، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے۔ اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ کوشش جو اس وقت ضروری ہے اور اہمیت ضروری ہے وہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انتخابات پر اور اس نظام پر اعتماد پیدا کیا جائے، اور اس اعتماد کے لیے جو کمزوریاں ہوئی ہے ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے ہم مقتدر لوگوں سے اور مقتدر شخصیات سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے، اتحاد بھی کریں گے، اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے اس انتہائی باعزت وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے حالات میں رابطہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا۔ مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، انہیں 7 سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہمارے ریکویسٹ پہ یہ دستبردار ہو گئے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے بھی رابطوں میں تھے، آج بھی ہم ان کی طرف آئے، اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، اور دونوں نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رابطے ہم جاری رکھیں گے، اور ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جاری ساری رکھیں گے اس کو۔ اسد کیسر صاحب اگر کچھ اسپیکر صاحب۔ میں صرف اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر، اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان احتجاج پہ ہے، سندھ میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اور KPK میں، خاص کر جو ہمارے پشاور میں جو ہم سیٹیں چھینی گئی ہے، کراچی میں یا لاہور میں، اور جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کتنی بڑی ریگنگ ہو گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے، فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہیں جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر اس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے،
اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام بنا رہے ہیں. محمود خان اچکزئی سے بھی میری بات ہوئی ہے اور جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے. انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے, کوئٹہ بھی جائیں گے. ہم کسی بھی صورت میں یہ کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کرے. یہ فیصلے آئین اور قانون یہ عوام کو دیتی ہے. یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے عوام کی. جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے. عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کے لیے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, ہم سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی اس وقت. اس رسل صاحب نے ایکسپلین کیا کہ تقریباً 180 سے زیادہ ہماری سیٹیں ہیں. ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا. جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم سے نشان چھینا گیا. 2/3 میجارٹی ہماری بنتی ہے. اگر کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے اور کوئی اور اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ جاری وزیر اعظم ہوگا. کسی بھی صورت میں ایک جاری وزیر اعظم, ایک جاری مینڈیٹ والی حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جو اس وقت ملک کی اکانومی کے مسائل ہے, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے عدالتوں سے. اب بھی ہم توقع رکھے ہیں کہ جو ہمارے کیسز صرف عدالت پہ جا رہے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے گا اور پاکستان کی نمائندگی وہ کریں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. مجھے امید ہے عمر ایوب صاحب جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. عمر ایوب صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے آج میزبانان کا, مولانا صاحب کا, شیرانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان ساروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے ہمارا استقبال کیا ہے, خوش آمدید کہا ہے. میرے مرحوم والد صاحب اور گور ایوب خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا بہت درینہ ساتھ بھی رہا ہے. اسمبلی میں اکٹھے تھے تو ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا نہایت ایک احترام کا رشتہ ہے, اور ہمیشہ میرے قائد عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے, اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو, اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے, نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوا ایک وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو, جس کی کوئی سنے نہ, وہ فیصلے نہیں کر سکے گا. لہذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے, کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ سٹے دیا ہے, اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, دھاندلی ان کو نظر آئی. کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا, مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت بڑے بڑے سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ ان کی سیٹیں کہاں سے آئیں, پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے. لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے. ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے, اور حکومت مرکز میں اور 4 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں, چاہے وہ ایم کیو ایم نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ, پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس پہ تیمور خان ہے, جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے, ہمارے قاسم ہے, بہت سارے اور ساتھی ہیں ہمارے,
جانداد خان ہیں، ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے، ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے. قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالی مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے. میری آخر میں ایک بار پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے اور یہ جستجو ہماری جاری رہے گی. کیونکہ ہم لوگ ایک مستحکم، ایک مضبوط پاکستان اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ ہماری حکومت آتے ساتھ ہی ہمارا پہلا کام ہوگا کہ اپنے دلوں کے راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بازیابی، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی، ہماری خواتین جو اندر پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی، ہمارے جو مرد لیڈران ہیں ان کی بازیابی، ان کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا. تو قانون کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس انکوائری کا حصہ نہ بنے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل فورم بنے. پر وہ سٹیج 2 ہے، وہ لانگ ٹرم میں ہے. امیڈیٹ ٹرم میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی جن کے خلاف یہ ریگنگ کا شواہد سامنے آئے ہیں، یہ فل فور فارم 45 کی بنیاد پہ نیا فارم 47 بنے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے. بیرسٹر صاحب آپ جی دیکھیں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں پینڈورا بکس ہم نہیں کھول رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا سمپل ہے، اور وہ سمپل یہ ہے کہ فارم 45 کو اٹھا کر کے جو پریزائڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں اور وہ پورے پاکستان میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں 80 سیٹ سے، ان کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کرے. جو رزلٹ ڈکلیئر ہوگا اس کے مطابق وہی ہمیں عوام کا آواز ہے اور وہی ہمیں قبول ہے. وہ آپ پہلے ہمارے رزلٹ واپس ڈکلیئر کرے، پھر جو لوزر کینڈیڈیٹ ہوگا وہ آگے جائے اور جہاں پارٹی بننا چاہتا ہے وہ جائے. سمپل بات ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے. پہلے بھی الیکشن کمیشن نے ایسا کیا ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں، اسی کے انداز سے آپ چلیں. آپ نے اتحاد کی بات کی، اللہ اتحاد کو قائم دائم رکھے، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس کے بعد شیخ محمد صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بانی چیئرمین کے کہنے پر ہم نے شرانی روپ سے انتخاب ختم کیا ہے. یہ آپ کی مہربانیاں ہے جو آپ نقطے نکال کر کے لوگوں کو دوری کر پہ لاتے ہیں. اچھا سر، آپ بتائیے گا کہ اس وقت اسٹیٹس کیا ہے؟ الیکشن کمیشن میں آپ کے کتنے ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل کے فارم جمع کروا دیے؟ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا. دیکھیے، جو ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے، ایم او یو سائن ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو ہمارے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہے، چاہے وہ سندھ میں، چاہے وہ کے پی کے میں، چاہے وہ پنجاب میں، وہ ہم فائل کریں گے. وہ فائل کرنا ہوتا ہے ود ان 3 days. ہمارے پاس ریکارڈ آ گیا ہے، لیکن 16 تاریخ کی جو نوٹیفیکیشن آئے اس کی 3 دن کے اندر ہوتا ہے. وہ کل کے دن میں جتنے ہمارے پاس آئے تھے اس 16 کے مطابق وہ آج ہم نے جمع کرائے. 50 ایم این اے کی پنجاب سے بلانگ کرتے ہوئے وہ 50 ایم این اے کی آج ہم نے فرسٹ گو میں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے. وہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیٹر بھی، سی این آئی سی بھی، اور ان کے ایفیڈیوٹ قانون کے مطابق جمع کرانے تھے وہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے. وہ دوسری نوٹیفیکیشن کے مطابق انشاءاللہ کل ہم ان کو دیں گے، اور 2 دن میں یہ پروسیس ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. صوبائی ایم پی ایس کی بھی آئی ہمارے پاس، اب کل ہم جمع کریں گے. میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی ہم نے 50 ایم این ایز کی وہ کر دی ہیں. دکھائی دیتا ہے نا، وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، آج بھی 2 جماعتوں کے ساتھ ہوا، دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، ریزرو سیٹس کو بچانے کا یہ مقصد ہے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو ترجیحی فہرست جمع کروائی جاتی ہے اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے. آپ لا کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ چلے گا کیسے؟ نہیں، دیکھو، جو یہ کہتے ہیں نا ترجیحی بنیاد کے، لیٹس سپوز اگر کوئی 10 بندے 15 بندے الیکٹ ہو گئے تھے، جس طرح کے پی میں بھی اس کی مثالیں، 2018 میں بھی ایسا ہوا، اس کے پہلے والے. اگر ہم کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور وہ پارٹی یا پہلے ایون اس پارٹی کی وجود ہی نہیں تھی، یا وہ پارٹی پہلے نہیں کوئی جمع کرا چکی ہے، تو الیکشن کمیشن جب پہلے اپنے اعداد و شمار دے گا کہ اس الیکشن میں جتنے لوگ نوٹیفائیڈ ہو گئے اس میں پارٹی اسٹرینتھ کیا ہے، تو وہ جو پارٹی آپ نے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جوائن کی اس کو اسٹرینتھ سے باہر تو نہیں رکھے گی. الیکشن کمیشن اگر کل نوٹیفائی کرے گی کہ یہ 266 سیٹس ہے، اس میں سے پارٹی اسٹرینتھ کیا ہے، تو جو انڈیپینڈنٹ ہم جوائن کریں گے ہمارے، وہ اس کی بھی ایک کسی پارٹی کی اسٹرینتھ میں دکھائیں گے. تو جس وقت الیکشن کمیشن وہ اسٹرینتھ دکھائے گا وہ بتائے گا یہ پارٹی ہے، اس کے ہمارے پاس
لسٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے ایم این اے جو ریزرو سیٹ ہے وہ نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں، اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اور جو پرائرٹی لسٹ ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. یہ لیگل پروسیس ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ الیکشن کمیشن کسی طرح سے آپ کو دیکھو الیکشن کمیشن ہر بہانہ ڈھونڈتا رہا ہے ہم سے، جس طریقے سے انہوں نے بلہ چین لیا، جس طریقے سے ہمارے خلاف کنٹمپٹ کیس وہاں لے کے گئے، جس طریقے سے توشخانہ کا کیس فائل کروایا، جس طریقے سے توشخانہ کا ٹرائل چلوایا، تو وہ تو ہمیں خدشہ رہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہم کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اب جب عوام کا مینڈیٹ انہوں نے دیکھ لیا، اب تو یہ اندازہ کرے کہ دیکھیں انف از انف.